بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالمطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن۔ حضرت عبدالمطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے حضرت عبدالمطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے۔ لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے حضرت عبدالمطلب کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں یہاں پہ حضرت عبدالمطلب نے کیا اہم فیصلہ کیا یا انہوں نے کیا نظر مانی؟ یہی موقع تھا جب حضرت عبدالمطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ اپنا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ جب حضرت عبدالمطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہوگی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو حضرت عبدالمطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے کیم کے حوالے کیا۔ کیم نے تیروں کو گردش دے کر قرہ نکالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً حضرت عبداللہ کے ننہال والے یعنی بنو مخزوم اور حضرت عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا، تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عارفہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ حضرت عبدالمطلب ایک عارفہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کریں۔ اگر حضرت عبداللہ کا نام قرآن نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اسی طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرآن اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اونٹوں کا نام قرآن نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے واپس آ کر حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی، مگر قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرآن اندازی کرتے گئے، مگر قرآن حضرت عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ مکمل ہو گئے تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا۔ اب حضرت عبدالمطلب نے انہیں حضرت عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دید کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد حضرت عبداللہ۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت عبداللہ کو حضرت عبدالمطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت ہی درد انگیز مرثیہ کہا، جو یہ تھا: بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے، اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے
تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ حضرت عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ایمن۔